وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو توحید کی دعوت ہے نا، یہ بالکل سمجھو تھرمو میٹر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اور جب بھی یہ اٹھی ہے، جس دور میں اٹھی ہے، جس علاقے میں اٹھی ہے، اس کا یہی ریئیکشن ہوا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور جب بھی آپ توحید کی دعوت دیں گے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ کو ابو جہل بھی نظر آئے گا، آپ کو ابو لہب بھی نظر آئے گا، آپ کو اپنے دشمن بنتے نظر آئیں گے، غیر دوست بنتے نظر آئیں گے۔ یہ تو چھانٹی ہو رہی ہے۔ مکہ میں بھی یہی ہوا، مدینے میں جا کے بالکل وہی معاملہ ہوا۔ عبداللہ بن ابی جیسا آدمی منافق یہ سامنے آیا، اور اس کو آگ لگ جاتی تھی اس دعوت کو سننے کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ وہ دشمن تھا مخلص مومنوں کا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا ان کی وجہ سے یہ اب دعوت کامیابی کی طرف جا رہی ہے، یہ غلبہ پکڑے گی، اور یہ مجرم یہ ہیں جنہوں نے سپورٹ کی ہے، اس دعوت کو سپورٹ جو کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور ان کی ہمیشہ ٹانگیں کھینچتا تھا، بغض آگ لگی ہوئی ہوتی تھی اس کو۔ جب بھی کوئی خیر کی بات آتی تھی، کوئی ایمان کی بات آتی تھی، کوئی تائید کرتا تھا، وہ بھی اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ کوئی آ کے دعوت کی تائید کرے نا کہ بالکل یہ زبردست دعوت اٹھی ہوئی ہے، میں اس کا ساتھی ہوں، آپ کا کام بہت اچھا ہے اور اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے، تو اس عبداللہ بن ابی کو آگ لگ جاتی تھی، اور بلکہ کئی دفعہ تو سخت سست کہتا تھا ان کو۔ اور مکے میں اس طرح کا کردار تھا ابو جہل، وہ بھی کوئی اگر تائید کرے ذرا تو ان کو مارتا تھا جا کے، اندازہ لگائیے کہ تم بھی کر رہے ہو۔ تو یہ انداز ہوتا ہے، ہر ایک اپنا احساس میٹ رہا ہے بھائی، اور ہر ایک کا اندر باہر آ رہا ہے۔ باقی چند دن صبر کر لیں، تھوڑا سا، اور عنقریب سوف تعلمون، بار بار وہاں بھی یہی کہا جاتا تھا۔ ایک دم نہیں اللہ تعالیٰ اپنی طاقتیں اور قدرتیں دکھانا شروع کر دے گا آپ کے اس طرز عمل کے اوپر۔ مخالفین کو یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک دم اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں اپنی قدرتیں اور طاقتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کرو، جیسے مرو گے نا پھر پتہ چلے گا دکھاوا کون کر رہا تھا، ریاکاری کون کر رہا تھا، اور اپنے مفادات کے لیے کون جنگ لڑ رہا تھا۔ پھر پتہ چلے گا یہ سیاسی جنگ تھی یا مذہبی جنگ تھی، عقیدے کی جنگ تھی، توحید کی جنگ تھی، یا یہ صرف اپنی انا کا مسئلہ تھا، دکھاوا تھا، ریاکاری تھی۔ یہ مرنے کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اس طریقے سے، کیونکہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، ان کو آگ لگ جاتی ہے جب بھی کوئی توحید کی دعوت سامنے آئے، ایمان کی دعوت سامنے آئے، کفر شرک کے اوپر چوٹ ماری جائے۔ تو یہ شیطان اور پچونگڑے کہتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین جو ہیں نا وہ بند ہو گئے ہیں، یہ پچونگڑے تو باقی ہیں، وہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، اسی کی بات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بہرحال ہم نے تو یہ کام کرنا ہے بھائی، کسی کو آگ لگے تو تھوڑی سی اور آگ اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو۔ اور بالکل اسی انداز سے قرآن میں ان کا جواب دیا گیا کہ اچھا آگ لگ گئی ہے، ان کو بتاؤ ایک اور آگ بھی ہے جس کا نام النار ہے، النار اس کا ہے، اس کے اندر جاؤ گے۔ اگر آج تم نے فیصلہ نہ کیا، ایمان عقیدے کی بات کو نہ مانا، توحید کا ساتھ نہ دیا، سچوں کا ساتھ نہ دیا، اور کافروں مشرکوں کا ساتھ دیتے رہے، جھوٹوں کا ساتھ دیتے رہے، بد عہدوں کا ساتھ دیتے رہے، تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور اگر بیچ میں چلتے رہے تو پھر تو بالکل ہی، پھر تو جہنم کی تہہ میں جاؤ گے، پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ بیچ والے کبھی ادھر کبھی ادھر، بس یہ ان کے لیے تو آخری ٹھکانہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔